چین نے ان تمام احتیاطوں کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ ایک 20 سال پہلے کا چین تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ کبھی اپنی سرحدوں سے باہر نہیں نکلے گا۔ اس وقت ہم یہ کہتے تھے، ایک آدھ کالم میں نے اس پہ لکھا تھا کہ انسانی فطرت کے خلاف ہے کہ وہ باہر نہ نکلے۔ کوئی ملک طاقتور ہو جائے اور اپنا دائرہ اثر بڑھانے کی کوشش نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ مگر چینی جو ہیں وہ بہت سلیقہ مند لوگ ہیں، انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں، مصیبتوں سے گزرے ہیں، غلامی سے گزرے ہیں، افلاس سے گزرے ہیں، خانہ جنگیوں سے گزرے ہیں، تو وہ ہوا لگنے نہیں دیتے، پتہ ہی نہیں چلنے دیتے۔ اب وہ باہر نکل آئے۔ اب ایشیا اور افریقہ وہ کہتے ہیں ہمارے دائرہ اثر میں، ایشیا خاص طور پہ ایران سے $400 بلین کی جو ڈیل انہوں نے کی، تو بیک جنبش قلم ہمارا خیال تھا ایرانی پارلیمنٹ سے پچھلی دفعہ جب ہم بات کر رہے تھے کہ 2-4 ہفتے لگیں گے، 2 دن میں انہوں نے نمٹا دیا کہ صحیح ختم کیا۔ صحیح۔ ایران کا مطلب کیا ہے؟ ایران کا مطلب ہے ایران سے وہ عراق میں داخل ہو جائیں گے۔ ایرانی رسوخ ہے عراق میں، ان کے مکتب فکر کی میجورٹی ہے۔ عراق سے وہ شام میں داخل ہو جائیں گے۔ شام جو ہے اس کا سمندر جو ہے وہ اسے بحیرہ روم کہا جاتا تھا، وہاں سے یورپ کا آغاز ہوتا ہے۔ رومی جو ہے یہ یعنی وائٹ ریسز کو کہا جاتا تھا۔ صحیح۔ یہ بنو افرق عرب انہیں کہتے تھے یا رومی کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ 2 ان کی سلطنتیں تھی، ایک کا دارالحکومت روم تھا اور ایک کا یہ جو جدید آج کا ترکی ہے، تو یہ تھا۔ تو اگر وہ یورپ ادھر امریکہ کیا ہے کہ جاپان اس کا حلیف ہے، آسٹریلیا اس کا حلیف ہے، بھارت کا بڑی طاقت ہے، چھوٹے تو بہت سارے حلیف ہیں اس کے، عرب ممالک بھی اس کا حلیف ہیں، اور وہ چین کے جنوبی سمندروں تک دباؤ اس نے پیدا کر دیا۔ چین نے اس میں راستہ یہ نکالا سی پیک کا، جی ٹھیک ہے۔ اب تجویز یہ ہے، ایک تو میں نے آپ کو ٹرین کا بتایا، 2000 کلومیٹر لمبی ٹرین سمندر کے نیچے، ٹھیک ہے، میرے علم میں نہیں ہے کہ اتنی طویل کوئی ہو۔ ایک سعودی عرب $100 بلین کی سرمایہ کاری کا اعلان پچھلے برس کر چکا ہے۔ ایک وہ وہاں بنائیں گے $70 بلین سے ریفائنری، ٹھیک ہے، اور ایک وہ بنائیں گے وہاں ان کے جتنی ضرورت ہے، جتنے عرصے کے لیے وہ تیل ذخیرہ کرنا چاہتے ہیں، کرناٹک میں یا مہاراشٹر میں، اچھا، اس کے لیے کوئی میرا خیال $30 بلین کی سرمایہ کاری کریں گے۔ اس کا مطلب مزید بھی کریں گے، یعنی امریکہ ہے، عرب ہے، اسرائیل ہے، امارات ہیں، اور جاپان تو ہے ہی، آسٹریلیا تو ہے ہی، بھارت تو ہے ہی۔ پومپیو اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ بھدرا کمار ایک صاحب ہیں جو پاکستان میں بھی رہے ہیں، پاکستان میں وہ سفیر نہیں تھے، کئی ملکوں میں سفیر بھی رہے ہیں، انڈیا کے، اب انڈین اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں۔ ان کے ٹویٹ سے یہ پتہ انکشاف ہوا، ظاہر سوچ ہے اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، انڈین اسٹیبلشمنٹ کے۔ ان کے ایک ٹویٹ سے یہ انکشاف ہوا کہ یہ جو باتیں میں نے عرض آپ سے کی ہیں کہ ایک ڈیل ہونے والی ہے جو مدر آف آل ڈیلز ہوگی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے ساتھ معاملات کا ادراک انہیں تھا، وہ اس کی پہلے سے تیاری کر رہے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مودی نے پلان کیا کہ ایران سے کیا حاصل، بھائی ان سے 20% تیل خرید رہے تھے، ان جو جتنا خریدتے تھے اسے 20% کر دیا۔ چین ان سے خریدے گا 25 سال تک، اور ایران سارا تیل انہیں دے دے تو بھی چین کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ سستے داموں ہوگا میرے خیال میں، وہ نہیں سستے داموں تو کوئی چیز کو کسی کو دیتا ہی نہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ پرائس ہوتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ لانگ ٹرم ایگریمنٹ اگر ہوتا ہے تو اس میں راستے تو ہوتے ہیں، وہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں لانگ ٹرم اگر کر لیں، لیکن اس میں وہ تو اپنے دیکھیں گے نا صورتحال کیا ہے جو چینیوں کو سوٹ کرتا ہوگا۔ تو یہ کشمکش ہو چکے شروع۔ تو عمان کی ایک بندرگاہ ہے، اس کے ساتھ معاہدہ کیا انڈینز نے، جو بیک وقت بحیرہ عرب اور بحر ہند ان دونوں میں جہاں سے آپریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، 15 لاکھ انڈین سعودی عرب میں کام کرتے ہیں،
ہمارے لیے حاجیوں کا کوٹا ہے، انڈیا کے لیے نہیں ہے۔ انڈیا کے لیے کوئی کوٹا نہیں ہے، انڈیا جتنا چاہے بہتر۔ اب تو خیر کرونا ہے نا، نہیں ویسے عام حالات میں 15 لاکھ انڈین وہاں کام کرتے ہیں۔ اچھا یہ نہیں ہے کہ عرب چلے گئے انڈیا کے ساتھ، امریکن پریشر ہے۔ جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہی نہیں ہیں، پھر یہ ہے کہ مودی کی نگاہ اس پہ ہے کہ اسرائیل کی لابی طاقتور ہے، انڈیا کی کافی طاقتور ہے، امریکہ، عرب ممالک، اسرائیل اور انڈیا، یہ ایک الگ الائنس بن رہا ہے۔ جاپان تو ہے ہی پہلے آلریڈی ہے، آسٹریلیا ہے، ٹھیک۔ اب ایرانی سفیر نے یہ کہا ہے کہ پاکستان، ایران، ترکی، چین، پاکستان، ایران، ترکی اور روس، ٹھیک، روس کا مطلب ہے روس اور سینٹرل ایشیا، سینٹرل ایشیا اس میں خود بخود شامل ہے۔ اس نے اس کے لیے اصطلاح استعمال کی گولڈن رنگ، یہ ایک الائنس بن سکتا ہے۔ مستقبل میں ایگزیکٹلی کیا ہوگا یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، غیب کون جانتا ہے، لیکن اب چین باہر نکل آیا، ٹھیک ہے، اور چینی آپ کو پتہ ہے سب کچھ کھا جاتا ہے۔ امریکہ کے سامنے اب ایک ایسا حریف کھڑا ہے جو بہت طاقتور ہے، روسیوں کے دلوں پر زخم ہے، وہ اس کا حساب کرنا چاہیے۔ امریکہ بھی تو ہارون صاحب خود کو مضبوط کر رہا ہے کسی نہ کسی طرح، اور بھارت کو بھی مضبوط کر رہا ہے۔ امریکہ بہت بڑی طاقت ہے، امریکہ اب بھی بڑی طاقت تو اب بھی امریکہ ہے، لیکن یہ یونیپولر ورلڈ تھی اور اس میں امریکی رسوخ چین سے بہت زیادہ تھا۔ چینیوں نے انتظار کیا، صبر کے ساتھ انتظار کیا۔ اب انہوں نے کہاں موو کیا ہے؟ لداخ میں موو کیا، جی، ہانگ کانگ میں موو کیا، ایران میں موو کیا، انہوں نے نیپال میں کیا، بنگلہ دیش میں بھی ان کی نظر ہے۔ بنگلہ دیش کے بارے نعرے ہو سکتے ہیں، کس طرح سے؟ امریکہ بھی چاہے گا، انڈیا بھی چاہے گا، چین بھی چاہے گا، وہ اچھی سودے بازی کی پوزیشن میں آ گیا۔ ہم بھی ہیں، ہم بھی بہترین سودے بازی کی پوزیشن میں ہیں، لیکن اس کے لیے جو ٹھنڈے دل سے غور و فکر ہے وہ فیصل وابڈوں اور یہ کیا فیاض الحسن چوہانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی، نہ وہ اپنا عثمان بزدار کر سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں بات کہاں لے کے چلے گی، میں جاؤں گی تو پھر آپ مجھے واپس لے آئیں گے۔ میں تو تشبیہ دے رہا ہوں، تشبیہ اور چیز ہے، سوال اور چیز، سوال غیر متعلق نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، متعلقہ سوال ہے، مگر میں اپنے سوال میں اس طرف جاتی ہوں، سب آپ واپس مجھے لے آتے ہیں کہ بھئی اس طرف رہیں۔ اچھا ہارون صاحب، آپ کی گفتگو سے جتنا بھی مجھے اندازہ ہو سکا ہے، دنیا کا ہر ملک کسی نہ کسی طرح لابنگ میں مصروف ہے، اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے۔ ہماری سفارتکاری میں بھی ہم دیکھتے ہیں بڑے مضبوط نہیں ہیں، کمزور ہیں۔ پاکستان اس قسم کی کسی پلاننگ میں ہمیں زیادہ نظر نہیں آتا۔ نہیں، پاکستان کے لیے بہت دروازے کھل گئے۔ جب ایران میں سرمایہ کاری ہوگی تو چابہار اور گوادر جو دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ بن سکتی ہے، کیلیفورنیا سب سے بڑی ہے، اسے دگنی بڑی بن سکتی ہے۔ سمندر کی ساخت ہوتی ہے نا، وہ بندرگاہ یہ نہیں ہے سمندر میں جہاں چاہیں آپ بنا لیں۔ دیکھیں نا سعودی عرب کے ساتھ ساتھ سمندر کہاں تک ہے، مگر مدینہ منورہ کے مقابل تو بندرگاہ نہیں بن سکتی، سمندر کی ساخت ایسی ہے نا، اس پہ ڈیپینڈ شاید اللہ نے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ کیا ہو۔ تو جدہ میں بن سکتی ہے، لیکن ہر جگہ بندرگاہ نہیں بن سکتی۔ ٹھیک ہے، پاکستان افغانستان سے نکل گیا، انڈیا ایران سے نکل گیا، اب جب وہ امریکہ کا اتنا مضبوط حلیف بن جائے گا تو روسیوں کو سوچنا پڑے گا، روسی سودا سلف تو بیچنا چاہیں گے۔ یہ انٹرنیشنل پالیٹکس پیچیدہ بہت ہے، پاکستان کے لیے بہت آپشنز ہیں۔ فائنلی ایک دن کیا ہونا ہے، کیا وہ اورنگزیب عالمگیر جب بسبب میں بہت دفعہ یہ شعر سنا ہے، لیکن یہ ایسا برمحلہ کہ مجھے پھر یاد آتا ہے۔ اورنگزیب بستر مرگ پہ پڑا تھا، اورنگزیب جیسا ہندوستان کی تاریخ میں کوئی فصیح بادشاہ نہیں گزرا، جیسے کہ سب سے اچھا ایڈمنسٹریٹر شیر شاہ سوری تھا، اکبر اعظم بھی تھا ویسے، لیکن شیر شاہ سوری، عمران خان صاحب کہتے ہیں 2 سال ہی تو گزرے ہیں، شیر سوری 2 سال میں 15 سسٹم وضع کر چکا تھا، 5 سال میں اس نے یہ سڑک اور یہ کتنے بے شمار قلعے اور جسٹس سسٹم اور زمین کا انتظام سب کچھ کر دیا تھا۔
اور کیا کہا، یعنی برگد کے لاکھوں درخت لگا دیے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر بستر مرگ پہ ایک شعر پڑھتے ہوئے اس نے کلمہ پڑھا اور دنیا سے چلا گیا۔ بہر لحظہ بہر ساتھ بہر دم دگرگوں میں شود احوال عالم۔ ہر گزرتی ہوئی ساتھ کے ساتھ دنیا کا معاملہ بگڑ رہا ہے۔ اب واقعی بگڑ رہا، اس وقت تو اس کی مغل بادشاہت کے لیے بگڑ رہا تھا نا، مسلمانوں کے لیے کہہ رہے ہیں بگڑ رہا تھا، اس لیے کہ خود بگڑ گئے تھے، تو جو خود بگڑ جائے جو قوم، اس کے لیے حالات خراب ہی ہونے ہیں نا۔ اب دنیا جو ہے نا یہ اپنے انجام کی طرف ایسا لگتا ہے جا رہی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے وہ وقت بہت قریب آ پہنچا جس کی جناب رسالت مآب نے پیشگوئی کی تھی کہ اپنی سرحدوں سے باہر نکلے گا اسرائیل۔ بے چین ہو کے انہیں کس چیز کی یاد آتی ہے سب سے زیادہ؟ جب وہ مدینہ منورہ سے نکالے گئے تھے اور خیبر چلے گئے تھے، پھر خیبر پہ اسلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے تھے، اور ایک سحر اٹھے اور فرمایا، ان قلعوں پہ نظر کی، یہودیوں کے قلعوں پہ نظر کی اور کہا بری ہے ڈرائے گیوں کی صبح۔ یہ جو کانفلکٹ ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا ایسا لگتا ہے، اور آپ نے فرمایا آخر میں صرف 2 خیمے رہ جائیں گے۔ ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ 1/3 تو دجال سے جا ملیں گے، یعنی مسلمان 1/3 تو دجال سے ملیں گے، 1/3 لڑیں گے اور ہاریں گے، وہ فاسق ہوں گے، اور پھر 1 جو تہائی ہیں وہ غالب آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہ فرمایا صرف 2 خیمے رہ جائیں گے، ایک اسلام کا ایک کفر کا، بیچ میں کچھ نہیں ہوگا۔